بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے کتاب التوحید کے ضمن میں وارد ہونے والی احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ ہم جس باب تک پہنچے وہ باب نمبر 5 ہے، باب المعبود۔ اس کی حدیث نمبر 2 آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی۔ اس باب میں 3 احادیث ہیں اور ہم تیسری کو پڑھ کے انشاءاللہ آج چھٹے باب میں منتقل ہوں گے۔ اس باب میں معبود کے اعتبار سے بحث کی گئی، اگرچہ اس کے اندر ایسے کلمات درج ہیں کہ جس کی تشریح ضروری بھی ہے اور علمی اعتبار سے اسے جاننا بھی ضروری ہے، جیسے کلمہ کفر ہے اور اس کے مراتب، کیونکہ ہر مرتبے کا کفر دائرہ اسلام سے انسان کو خارج نہیں کرتا۔ اسی طرح شرک ہے اور اس کے مراتب یا اقسام، کیونکہ ہر قسم اور ہر مرتبہ شرک کا اس انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اسی طرح سے انہی کلمات میں اسم اور صفات کا تذکرہ ہے اور اسم کو غیر مسمى قرار دیا گیا ہے۔ ابھی ہم نے کلامی یا فلسفی یا عرفانی مباحث اس کے ضمن میں تشریح نہیں کی، جو ظاہر حدیث سے ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اسماء و صفات کی بحث کو ہم ترک کرتے ہیں اور آگے انشاءاللہ تعالی چونکہ اس کا باب تفصیلی طور پہ آ رہا ہے، وہاں پہ آپ کی خدمت میں طولانی طور پہ تفصیل کے ساتھ اسماء و صفات کو ذکر کیا جائے گا۔ انسان کی زندگی کے 4 سفر قرار دیے گئے ہیں۔ اہل سیر و سلوک بالخصوص یہ بات بیان کرتے ہیں اور حکماء اسلامی کہ ایک انسان کا سفر ہے کہ وہ مخلوق سے اللہ تک پہنچے، یعنی اسے یقین ہو کہ اللہ کی ذات اس کے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی اس کی ذات، صفات اور افعال میں شریک نہیں ہے، سارے اس کے ماتحت ہیں، سارے اس کے سامنے محتاج ہیں، فقر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی ذات بھی، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذات ہو، انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہو، یا کوئی پیر، فقیر، بزرگ، اولیاء، ولی، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، ہر مرحلے کے اوپر وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی ہر شے کیا ہے، وہ اس کے ماتحت ہے، وہ اس کی محتاج ہے۔ اللہ کی ذات واحد ذات ہے جو ہر لحاظ سے غنی ہے، کوئی ذات غنی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کثیر ولایت دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محتاج ہیں، وہ عبد ہیں، وہ فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، یا جتنے انبیاء و رسول گزرے ہیں، سب کے سب کیا ہیں، اللہ کے سامنے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے فقیر ہیں۔ اللہ غنی مطلق ہے، غنی حمید ہے۔ لہذا یہاں پہ اسماء اور صفات کی بحث اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آگے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہ جو 4 سفر ہیں، ان میں پہلا سفر کیا ہمارے پاس ہوا، اللہ تک پہنچے، خدا کی ذات کو وحدہ لا شریک لہ قبول انسان کا کرنا، مخلوق کے دائرے سے نکل کے اللہ، یعنی مخلوق ہی کے ساتھ، کیا مطلب، وہ تمام کی تمام مخلوق وہ آیت کے طور پہ دیکھے کہ جو اللہ کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، وہ آئینے کے طور پہ دیکھے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ لہذا پہلا ہے کہ من الخلق الی الحق، خلق سے حق کی طرف جانا۔ ابھی تک آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اسی چیز کا بیان ہے۔ مثلا آپ علم کلام میں توحید کے اوپر دلائل پڑھتے ہیں،
آپ فلسفہ اسلامی میں توحید کے اوپر دلائل پڑھتے ہیں، وجود کی بحث ہے، ماہیت کی بحث ہے، پھر واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، عوالم کا آپ کا علم حاصل کرنا، قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام سے توحید کے بارے میں پڑھنا اور ایک اعتقاد اللہ تعالیٰ کے بارے میں قائم کرنا، یہ پہلا سفر ہے۔ پہلا سفر یہی ہے، یعنی برہان کے ذریعے سے یا آپ کا آثار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا۔ ان دو لفظوں کو یاد رکھیں، برہان کے ذریعے سے اور آثار کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ انسان کا پہلا سفر کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان قلبی اعتقاد کا مالک بن جاتا ہے اور قلبی طور پہ تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، تمام صفات کمالیہ سے وہ متصف ہے اور تمام عیوب اور نقائص سے وہ منزہ اور پاک ہے۔ دوسرا سفر اسماء و صفات کا کہلاتا ہے۔ دوسرا سفر کیا کہلاتا ہے؟ اسماء و صفات کا سفر کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بیان کرنے کے لیے میں نے یہ دو مطلب بیان کی، یعنی اب من الحق الی الحق ہے، وہ حق سے حق تک پہنچے گا، یعنی اللہ ہی کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے گا۔ من الحق، پہلے تو مخلوق کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ رہا تھا، اس لیے من الخلق الی الحق تعالی ہے، کیونکہ مخلوق کے توسط سے اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن اب دوسرا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت۔ اس میں صفات کس کی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسماء کس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ صفات و اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ذریعے سے ہی حق تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ ہی کے ذریعے اللہ کو جاننا۔ آپ جب اسماء و صفات کی بحث میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ دقیق بحثیں یہ شمار ہوتی ہیں، اور اس مقام پہ آپ کے لیے یہ آشکار ہوگا کہ اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا جائے، کیونکہ ایک اس کا حصہ معلوماتی ہے دوسرے سفر کا، کیونکہ پہلا سفر تو زیادہ تر قلبی اور معلوماتی ہے، لیکن جو دوسرا سفر ہے کہ من الحق الی الحق تعالی، اللہ ہی کی طرف سے اللہ تک پہنچنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس میں آپ کی ایک تو معلومات ہوں گی کہ جو ہم مطالعہ کریں گے، لیکن ایک انسان کا اپنے وجود کے اوپر خود کام کرنا ہے، خود صفت الہی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس میں الہی کے ساتھ انسان کا تعلق قائم کرنا، یہ جو انسان کا عملی پہلو ہے، یہ عملی پہلو اہمیت کا حامل ہے۔ بس یہ جو دوسرا سفر ہے اس میں ایک کیا آپ کا حصہ ہو گیا معلوماتی، لیکن دوسرے سفر میں معلومات ہمارے پیش نظر کاملاً نہیں ہیں، بلکہ کیا پیش نظر ہے؟ خود انسان کا عملی طور پہ خود اس طریقے سے زندگی بسر کرنا، یا اس طریقے سے انسان کا بندگی کو انجام دینا کہ وہ صفات الہیہ و اسماء الہیہ سے تعلق پیدا کر لے۔ اگر وہ صفات الہیہ و اسماء الہیہ سے تعلق پیدا نہیں کرتا تو پھر وہ ایک قسم کا پہلے مقام کے اوپر ہی کھڑا ہے۔ اس لیے دوسرا درجہ ہر کوئی اس کے اوپر نہیں پہنچتا، اگرچہ عوام الناس کا ہی مرحلہ ہے، لیکن ہر کوئی نہیں پہنچتا، پہلے کی نسبت خاص ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے اور پھر چوتھا مرحلہ ہے، یہ خاص الخاص لوگوں کے لیے ہے، اگرچہ تیسرے چوتھے مرحلے کے اوپر بھی شخصیات ہیں وہ پہنچتی ہیں، بالخصوص تیسرے چوتھے مرحلے پہ تمام کے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام قائم ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام قائم ہیں، یعنی اس کے پر فائز ہیں۔ آئیں اب ہم اپنے اس بیان کی طرف چلتے ہیں کہ اسماء و صفات سے پہلے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسرے درجے کی معرفت کیا ہوگی؟ اسماء و صفات کے ذریعے سے۔ تب آپ کے لیے دعاؤں کے کلمات، یہ جو آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک بوجہک الکریم، یا اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الاکرم، یہ اس طرح یا دیگر کلمات ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا آہستہ آہستہ ہم شروع کر دیں گے۔ اسماء الہیہ کی بحث دلچسپ اور دقیق مباحث میں سے ہے۔ 2 نمبر حدیث میں پہلا حصہ تو آپ نے ملاحظہ کیا، کیونکہ وہ تکرار تھا گزشتہ حدیث کا،
کہ 3 صورتیں عبادت کے اعتبار سے بنتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک انسان فقط اسم کی عبادت کرتا ہے معنی کو ترک کر کے، ایک دفعہ انسان اسم اور معنی ہر دو کی عبادت کرتا ہے، یہ دونوں عبادتیں کفریہ عبادتیں ہیں۔ لیکن ایک دفعہ انسان فقط اور فقط ذات ربوبی، حقیقت الہیہ یعنی معنی کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ اللہ کے لیے اسماء کو ثابت کرتا ہے، اس کی صفات کو، اس کے لیے صفات کمالیہ کو ثابت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن عبادت کس کی کر رہا ہے؟ فقط ذات باری تعالیٰ کی۔ یہ اصل توحید ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو دوسری حدیث ہے اس میں ہشام نے مزید تفصیلات کا مطالبہ کیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان للہ تسعۃ و تسعین اسما، اللہ کے 99 اسم ہیں۔ فلو کان الاسم هو المسمى، اگر اسم وہی مسمى ہوتا یعنی اسم اور ذات دونوں ایک ہوتی، لکان کل اسم منہا الہا، تو پھر ہر اسم کیا ہوتا؟ وہ الہ ہوتا، اور پھر تعدد الہ لازم آتا، جو کہ عقل و نقل ہر دو کے برخلاف ہے۔ قرآن کی واضح آیات ہے فلولا کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں متعدد الہ ہوتے تو تباہ و برباد یہ دونوں ہو جاتے، سماوات اور زمین برباد ہو جاتے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں قرآن نے لکھا ہے بس میں مان لوں، یہ عام طریقہ کار ہے۔ اسے جیسے ہوتے ہیں نا سوال جواب پوچھیں، کوئز پروگراموں کے سوال جواب، اس کے مطابق یہ معلومات ہیں۔ اگر ہر سال گزرنے کے بعد ہماری اتنی ہی معلومات رہ جائیں تو واقعاً بہت نقصان ہم نے اٹھایا، کیونکہ وہ جو عوامی بندہ تھا وہ تو کام کاج کر کے اپنے لیے اہتمام کرتا رہا، یہ جو دین کے نام کے اوپر آیا تھا اس نے اپنا کوئی فہم ہی نہیں آگے بڑھایا، یہ بھی ابھی تک کوئی سوال جواب کے دائرے میں ہی رہا ہے۔ ضروری ہے کہ لا فساداتا کی تشریح کو سمجھیں، کیسے میں لا فساداتا، یہاں تک کہ ابھی جو فخر الدین رازی نے اس کے ضمن میں لکھا اور جو دیگر بزرگان نے لکھا اسی کو سمجھ لے تو بڑی بات ہے۔ اگرچہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام اور حکماء اسلامی جو ہمارے علماء عقائد گزرے ہیں یا حکماء اسلامی گزرے ہیں، انہوں نے اس کی بہت بڑی ایک اور بہترین تشریح کی ہے، لیکن غور و فکر کے ساتھ یہ مختصر اپنے اندر یہ انگیزہ ہم پیدا کریں، ان آیات اور روایات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس کے وجود میں رغبت نہیں ہے تو اللہ بھی اس کو پھر کوئی چیز نہیں دکھاتا، رغبت کے اوپر آشکار کرتا ہے۔ اس لیے رغبت حیوانی رہے گی تو مرتبہ حیوانی ہے، قیمت انسانی نہیں لگے گی۔ اگر مرتبہ انسانی ہے تو قیمت انسانی لگے گی، اور مرتبہ انسانی اس کا آغاز تعقل و غور و فکر سے ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ آئیں دیکھیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت میں تشریح اسی پہلے مطلب کی کر رہے ہیں، یہ تشریح اسی طرح آپ کی خدمت میں بیان کی جاتی ہے، اور ہم حدیث نمبر 3 میں منتقل ہوتے ہیں۔ امام آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ مَعْنًا، اللہ معنی ہے یعنی ذات ہے، ادھر معنی سے مراد وہ لفظ اور معنی نہیں لینا، صحیح ہے، وہ ذات الہی جو خارج میں ہے۔ اللہ معنًا يدل علیہ بهذه الاسماء وكلها غیرہ، کہ اس کے اوپر یہ جو یدل وہ معنی ہے جو ذات الہی کے اوپر دلالت کرتا ہے ان اسماء کے ساتھ، یعنی بہذہ الاسماء، جتنے بھی یہ 99 نام ہیں، اسماء ہیں، ان کے ہمراہ معنی جو ہے اس کو اللہ کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اگر بالفرض آپ ادھر معنی سے مراد لفظ اور معنی بھی لے لیں تو معنی سے کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ وہ ذات الہی جو خارج میں ہے اور اسماء سے متصف ہے، اسماء و صفات سے متصف ہے، اور تمام کے تمام اسماء کیا ہیں؟ وہ اس کا غیر ہیں۔ اسماء و صفات کی بحث میں انشاءاللہ تعالی یہ تشریحات آئیں گی۔ صفت اور اسم میں فرق ہے بلا شک و شبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کیا ہیں؟ عین ذات ہیں، صحیح ہے، اور ذات عین صفت ہے، اس کی بھی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہاں پہ لیکن جب آپ اصطلاحی علوم میں وارد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آیات اور روایات ہم ابھی پڑھ رہے ہیں،
اصطلاحی علوم میں اصطلاحات کو ایجاد کیا گیا ایک معنی سمجھانے کے لیے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جہت سے اسم اور مسمى ایک ہے بعض علوم میں. بعض علوم تشریح کیسے کرتے ہیں؟ اسم اور مسمى ایک جہت سے عینیت رکھتے ہیں، اتحاد رکھتے ہیں، لیکن دوسری جہت سے مغایرت رکھتے ہیں. پھر اسم اور صفت میں فرق کیسے ہے، یہ پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے. لیکن اس مقام پہ ہم جو روایت سے استفادہ کریں، کیونکہ روایت کو اگر ہم نے کچا چھوڑ دیا، یعنی صحیح طریقے سے نہیں اس کو مطالعہ کیا اور حفظ کیا، تو جب ہم علوم میں وارد ہوں گے، مثلا علم کلام کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے، علم عرفان یا علم حکمت اسلامی فلسفے کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے، ہم ان کے مقلد بن جائیں گے. جبکہ ادھر ہمیں سوال اٹھانا چاہیے کہ امام علیہ السلام نے تو فرمایا تھا اسم غیر مسمى ہے، ادھر عرفان کہہ رہے کہ اسم عین مسمى ہے، تو غیر اور عین ایک تو نہیں ہوتے، تو کس کے اس میں پھر کیوں انہوں نے یہ بات بیان کی عرفاء نے، یا ان کا مقصود کیا ہے، آیا وہ اس حدیث کی کیسے تشریح کرتے ہیں؟ اس طرح کے سوال اٹھنے چاہیے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ جو بھی جیسا بیان کر دیا جائے بس انسان اسے قبول کر کے چلا جائے، غور و فکر کر کے سوالات کو جنم دینا چاہیے. لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اللہ معنی ہے کہ جو اس پر دلالت کرتا ہے تمام اسماء کے ساتھ، اور تمام اسماء اللہ کے غیر ہیں، بس اسم اللہ کا غیر ہے. پھر امام فرماتے ہیں یا ہشام الخبز اسم للمأکول، روٹی جو ہے وہ کھانے والی چیز کا اسم ہے. ادھر مأکول اور اسم جدا ہے یا نہیں؟ والماء اسم للمشروب، پانی مشروب سے جدا ہے یا نہیں؟ والثوب اسم للملبوس، جسے پہنا جاتا ہے اسے لباس کہتے ہیں، نہیں لباس اسم ہے، اور ملبوس جسے آپ پہنتے ہیں وہ اس سے جدا ہے. والنار اسم للمحرق، آگ جلانے والی جو چیز ہے اس کا نام آگ ہے، بس وہ جلانے والی چیز الگ ہے اور اس کا نام اسم الگ ہے. افہمت یا ہشام، ادھر آپ نے دیکھا ہے ادھر اسم سے مراد لفظی اسم ہے. معنی بھی اگرچہ ادھر یہ ہمارے پاس 3 مراحل آتے ہیں، اسم پہنچاتا ہے، اس میں لفظی پہنچاتا ہے معنی تک، اور یہ معنی نشاندہی کس کی کرتا ہے؟ خارج میں جو ذات موجود ہے. ہم نے جو احادیث کی ادھر تشریح کی ہے، آپ معنی کو ان 2 مراحل میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ امام معصوم بیان کر رہے ہیں یہ کون سے اسم کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسم کی کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ 2 قسمیں پڑھی تھی نا، ایک اس میں لفظی ہے اور ایک اس میں وجودی ہے. یہاں پر جو روایات کے اندر وارد ہوا ہے اس کے مطابق ظاہراً امام کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں لفظی کی بات. اس چیز کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے. اسم کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی، ایک اس میں لفظی اور ایک اس میں وجودی ہے. جو اس میں لفظی ہمارے پاس ہے، یہ اس میں لفظی یقیناً ذات سے جدا ہے، یقیناً معنی سے جدا ہے. لہٰذا امام نے ادھر جو مثالیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں وہ بھی ساری کی ساری یہی ہیں کہ خبز اسم للمأکول، کھانے والی چیز کا نام روٹی ہے. روٹی لفظ الگ ہے اور روٹی کے ذریعے سے آپ معنی مأکول تک پہنچتے ہیں، لیکن یہ معنی بھی آگے دلالت کرتا ہے، یہ معنی بھی آگے نشاندہی کرتا ہے. وہ یہ معنی جس طرف نشاندہی کر رہا ہے وہ خارج میں موجود، وہ ہمارے ذہن سے موجود باہر ایک وجودی شے ہے، وجودی ہستی ہے، وجودی ذات ہے، ذات وجودی ہے. لہٰذا یہاں پہ بس جو ذہن میں معنی ہے روٹی کا، وہ روٹی کا معنی کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جو میرے سامنے مثلا روٹی پڑی ہے، یا جو روٹی آپ کے مقصود ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ روٹی لے آؤ. اب جو وہ روٹی آپ نے لے کے آنی ہے اس کا معنی ذہن میں ہے یا نہیں؟ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے آپ لفظ روٹی بولتے ہیں یا نہیں؟ بس لفظ روٹی کہاں تک پہنچاتا ہے؟ لفظ روٹی براہ راست خارج میں موجود روٹی تک پہنچاتا ہے، یا پہلے ذہنی معنی تک پہنچاتا ہے اور وہ ذہنی معنی اس جگہ پر پہنچاتا ہے؟ کون سی ترتیب صحیح ہے؟ ذہنی معنی تک پہلے پہنچائے گا، اور ذہنی معنی وہ خارج میں اس کا مصداق بنتا ہے، اس مفہوم کا بنتا ہے. اس لیے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس لفظ ہے، ایک ہمارے پاس مفہوم ہے، اور ایک ہمارے پاس وجود خارجی ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایک ہے ہمارے پاس لفظ، دوسرا ہمارے پاس کیا مفہوم و معنی، اور تیسرا ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ خارجی وجود.
یا خارج میں ذات، خارج میں وجود یا خارج میں ذات ہو گئی۔ ادھر ہم جو ملاحظہ کر رہے ہیں یہاں پہ اسماء لفظی ہیں کہ جو معنی پہ دلالت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں اللہ، اسم جلالہ کو اسم قرار دیں تو پھر ہمارے ذہن میں جو ایک مطلب اعتقاد کی صورت میں موجود ہے، مفہوم جامع موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حق ہے اور وحدہ لا شریک لہ ہے، اس مفہوم کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ اس طریقے سے ہم پھر جائیں گے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب عبادت کرنی ہے تو ذہنی مفہوم کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ کس کی عبادت کی جائے گی؟ جو خارج میں ذات موجود ہے اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ اسم کو مسمى سے تم جدا رکھو، اگر اس میں لفظی ہے تب بھی وہ مسمى سے جدا ہے، اور اگر اس میں مفہومی ہے تو وہ مفہوم ہے ذہن میں، اگرچہ وہ مفہوم جو ہے اسی ذات کا ہے جو خارج میں ہے، لیکن مفہوم اور خارج میں وجود دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ یعنی ایک ہے وجود ذہنی کے طور پہ ہمارے پاس اور ایک ہے وجود خارجی کے طور پہ، دونوں وجود میں فرق ہے یا نہیں؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ جو مفہوم کی عبادت کرتے ہیں، جو خارج میں ذات ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جو خارج میں ہمارے پاس ذات الہی، ذات ربوبی ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فہمت یا ہشام، ہشام سمجھ گئے؟ فہمن، کیا تمہیں ایسی سمجھ آ گئی؟ تدفع بہی وتناضل بہی اعداءنا والمتخذین مع اللہ عز وجل غیرہ، کہ ایسا فہم کہ جس فہم کے ذریعے سے تم شبہات کو دور کرو، یا ہمارے اعداء، ہمارے دشمنوں کو تم دور کرو۔ اور تناظل کہتے ہیں مجادلہ، مناظرہ کرنا، صحیح ہے؟ تم اپنے ہمارے اعداء کے ساتھ مناظرہ جس فہم کے ساتھ کر سکو، اور اللہ عز و جل کے ساتھ جو لوگ غیر اللہ کو بھی الہ بناتے ہیں ان کی دلیل و براہین کو بھی رد کر سکو اور ان کے ساتھ بھی تم گفتگو کر سکو، ایسے فہم تمہیں حاصل ہو گیا۔ قلت نعم، ہشام بن حکم بہت بلند شخصیت کے مالک تھے اور عظیم رتبے کے مالک تھے، چھوٹی عمر تھی ان کی تمام اصحاب میں، لیکن امام صادق علیہ السلام کے خصوصی مطمع نظر تھے، یعنی ایسے جوان صحابی کہ امام صادق علیہ السلام اس مباحث کے دوران، یہ جو معارف کی دنیا ہے، بزرگوں پہ انہیں اہمیت دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے۔ فقال نفعک اللہ بھی، امام علیہ السلام نے ان کو دعا دی کہ اللہ اس فہم کے ذریعے سے تمہیں نفع بخشے، وثبتک، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے، ثابت کر دے، یا ہشام، اے ہشام۔ ہشام بیان کرتے ہیں اس کے بعد فواللہ، قسم بخدا، ما قہرانی احد فی التوحید، اس کے بعد توحید میں کوئی مجھے ہرا نہیں سکا، مجھ پہ غالب بحث مباحثے میں نہیں آ سکا، حتی قمت مقامی ھذا، یہاں تک کہ میں ادھر سے جب اٹھ کے گیا ہوں، ادھر سے اٹھ جانے کے بعد کوئی بندہ بھی مجھے ہرا نہیں سکا، یا یہ کہ میں جب بھی کسی سے بات چیت کرتا ہوں، میں جب تک اٹھ کے نہ جاؤں تب تک کوئی مجھ سے بحث میں جیت نہیں سکتا یا غلبہ میرے اوپر حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے پاس دو روایتیں تھیں، تیسری روایت کا مطلب سمجھ لیں اور پھر ہم شرح توحید سے کچھ استفادہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ایک اہم باب میں ہم وارد ہو جائیں گے۔ تیسری حدیث صحیح سند حدیث ہے، علی بن ابراہیم قمی، وہ نقل کرتے ہیں عباس بن معروف سے، وہ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن بن نجران سے۔ عبد الرحمن بن نجران کہتے ہیں کہ میں نے امام تقی علیہ السلام کتبت الی ابی جعفر، ادھر ابی جعفر سے کیا مراد ہے؟ امام تقی علیہ السلام، ان کو میں نے یہ لکھا، او قلت لہ، یا ان کی خدمت میں نے عرض کیا، جعلنی اللہ فداکا، کہ اللہ مجھے آپ کی قربانی قرار پائے۔ آپ یہ حدیثوں میں کثرت سے پڑھ رہے ہیں، جعلنی اللہ فداکا، کہ اللہ مجھے آپ کا فدیہ قرار پائے، یعنی مصیبت جو آپ پر آنی ہے وہ میرے اوپر آ جائے۔ جیسے لوگوں نے پرندے رکھے ہوتے ہیں نا گھروں میں کہ مصیبت آنی ہے تو ان کے اوپر آ جائے، ہم بچ جائیں، تو ادھر ہے جعلنی اللہ فداکا، کہ ہم پہ وہ مصیبت آ جائے اور میں آپ کی قربانی قرار پا جاؤں، آپ بچ جائیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا
اور فداکاری کا تعلق تھا اصحاب ائمہ علیہم السلام کا۔ تو ہمیں بھی یہ امام زمان علیہ السلام کے لیے کثرت سے کہنا چاہیے، کیونکہ یہ سیرت اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام میں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ یا اللہ اگر میں سچی مچی نشانہ بن گیا پھر کیا ہوگا میرا، صحیح، تو اپنے وجود میں یہ سفر طے کرے کہ وہ واقعاً امام علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اچانک تو نہیں ہوگا، صرف خالی قصیدے اور نوحے سننے سے تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے نفس کے اندر بار بار اپنے وجود کو امام کے سامنے شہید کرے، امام کی راہ میں، امام کے دفاع میں، امام کی نصرت میں اپنے نفس کے اندر قربان کرے، تو یہ مقام حاصل انسان کے لیے ہو سکتا ہے، وإلا یہ فداکاری کا مقام انسان کے لیے حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی نجران، نعبد الرحمن الرحیم، کہ یا امام ہم عبادت کرتے ہیں اس رحمان رحیم واحد احد صمد کی، کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ رحمان ہے، رحیم ہے، احد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ یعنی ادھر سوال پوچھا ہے کہ کیا میں یہ کہتا ہوں تو یہ میرا نظریہ ٹھیک ہے؟ اپنے نظریات کو بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے اس کی تصدیق یا اصلاح کرواتے تھے، تاکہ اور اس حوالے سے وہ محکم ہو جائیں، کیونکہ اس دور میں نظریات کی ایک بھرمار تھی، توحید، نبوت، امامت، قیامت کے اعتبار سے ایک بھرمار موجود تھی۔ آپ یہ جب عقائد کی کتابیں پڑھیں نا تب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے۔ ادھر تو صرف اتنا لکھ دیا جاتا ہے کہ قال مثلا معتزلہ، وقالت الاشاعرہ، وقالت الکرامہ، وقالت مثلا جبریہ وقدریہ وفلاں فلاں یا نظامیہ، یہ جو لکھا جاتا ہے مختلف، آخر میں لکھ دیا جاتا ہے وقالت الامامیہ وہو حق، حق یہی ہے، انسان کہتا ہے بھائی یہی حق ہوگا، چلو ٹھیک ہے اسی کو ہم قبول کر لیں، بقیہ سارے باطل۔ یہ تو ہمارے ہاں آج کے دور میں کتابیں منظم اور مرتب ہو گئی، اس دور میں تو کتابیں نہیں تھیں، لہذا انسان سنتا تھا، مشکل میں دو چار ہو جاتا، کیا ان میں سے بات ٹھیک ہے، کون سی تشریح ٹھیک ہے، تو غور و فکر کر کر کے پھر امام کی خدمت میں حاضر ہوتا، اصلاح کراتا تھا یا پیش کرتا تھا اپنے نظریات۔ کئی روایات ابھی اور بھی آپ کے سامنے اس طرح کی آئیں گی، انہوں نے بھی اپنے نظریات کو پیش کیا۔ نعبد الرحمن الرحیم الواحد الاحد الصمد، کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ میں فقط اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ احد ہے، واحد ہے، صمد ہے۔ امام علیہ السلام نے بیان ادھر عبد ہونے کو، کیونکہ بقیہ صفات وہ جتنی بھی لائیں یہ تو بالمثال وہ لے کے آئے نا، ادھر کلمہ کیا تھا؟ نعبدو کی تشریح امام نے کی، کہ یہاں پہ تم اپنی اصلاح کرو، نعبدو، بقیہ باتیں ٹھیک ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اسماء اس کے لیے، یعنی اسماء و صفات اس کے لیے ثابت کرو۔ صرف عبد کی تشریح کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے لیے جو تم اسماء اور صفات ثابت کر رہے ہو وہ راہ تمہاری ٹھیک ہے، لیکن نعبدو کے اوپر تھوڑا دقت کرو۔ فقال ان من عبد الاسم دون المسمى، امام علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسم کی عبادت کی مسمى کو ترک کر کے بالاسماء، اسماء کے ہمراہ فقط اسم کی عبادت کی، صحیح ہے، میں لفظ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں لفظ رحمان کی عبادت کرتا ہوں، میں لفظ رحیم کی عبادت کرتا ہوں، جس نے فقط اسم کی عبادت کی، امام کیا فرماتے ہیں؟ فقد اشرکا، اس نے شرک کیا، وکفر وجحد، اور کفر کیا اور انکار کیا، ولم یعبد شیئا، اور اس نے ایک ذرہ اللہ کی عبادت انجام نہیں دی، بل اعبد اللہ الواحد الاحد الصمد، تم اللہ کی عبادت کرو وہ اللہ جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، المسمى بهذه الاسماء، یعنی مسمى کی عبادت کرو جو ان اسماء کے ساتھ متصف ہے، دون الاسماء، کہ جو اللہ کے اسم نہیں ہے ان کے علاوہ، ان اسماء کی جن سے اللہ نے متصف کیا ہے ان کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہوئے فقط اور فقط کس کی عبادت کرو؟ ذات کی عبادت کرو، صحیح ہے، حقیقت ربوبی، ذات ربوبی کی عبادت کرو۔ ان الاسماء صفات،
یہ ہمیں آگے بہت کام دیں گی یہ جملے. جب ہم تشریح کی طرف آئیں گے تو دیکھیں گے علماء عقائد نے جو تشریح اسماء و صفات کی ہے وہ جامع ہے، یا جو ہمارے علماء فلاسفہ ہیں، حکمہ اسلامی ہیں، انہوں نے جو تشریح کی ہے وہ جامع ہے، یا جو عرفاء نے تشریح کی ہے وہ جامع ہے. صحیح ہے، کیونکہ یہ محدثین نے بھی اکثر شیعہ محدثین نے علماء عقائد کی تشریح کو درج کیا ہے، اور فلاسفہ کی بھی تشریح کو ایک پیراگراف میں لے آئے ہیں. عرفاء کی تشریحات کو نہیں انہوں نے چھیڑا. صحیح ہے، اس لیے محدثین کی ہمارے پاس تشریح میں اور علماء عقائد کی تشریح میں خاص فرق نہیں ہے. بہت ہوا تو ہماری حدیث کی کتابوں کی جو شرح وارد ہوئی ہے اس میں علماء عقائد و علماء حکمہ یعنی فلاسفہ کے تشریحات کو ذکر کر دیا جاتا ہے، عرفاء کی تشریح کو نہیں. لیکن ہم عرفاء کی تشریح کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، وہاں پہ یہ کلمات آپ کو فائدہ دیں گے. ایک یہ جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں کہ یہ کلمہ الخبز و اسم للمأکول، روٹی کس کا نام ہے؟ جو چیز ہم کھاتے ہیں. صحیح ہے، نام ہے. ادھر لفظ اور معنی جدا ہے. ابھی اس میں وجودی آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کیا گیا. اس میں وجودی کیا ہے؟ ہم نے ہر مرحلے پہ اس بحث کو اس لیے ترک کیا کہ وہ ابھی چھیڑی نہیں جا سکتی. پہلے ہم یہ نظریات جو امام معصوم ہمیں دے رہے ہیں اسے محکم کر لیں. اسے محکم، ادھر ہم نے محکم نظریہ کیا کہ دیکھیں جی اسم اور خالی اسم کی عبادت شرک ہے، اسم اور معنی کی عبادت شرک ہے، فقط معنی کی عبادت. معنی سے بھی مراد جو خارج میں ذات ربوبیہ، نہ کہ وہ معنی جو ذہن میں ہے وہ بھی نہیں، خارج میں. لیکن جو خارج میں ذات ربوبیہ اس کے لیے تمام صفات اور اس کے اسماء اس کے لیے ثابت کرتے ہوئے ذات کی عبادت کی جائے گی. ایک صفت کی بھی عبادت نہیں ہے. صحیح ہے، ایک صفت کی بھی عبادت نہیں ہے، اسم کی بھی عبادت نہیں ہے. عبادت کس کی ہے؟ ذات الہی کی، ذات ربوبی کی عبادت ہے. یہ ہم نے نتیجہ لیا. دوسرا نتیجہ ہم نے احادیث سے باب المعبود میں کیا لیا؟ یعنی عبادت کا معنی ایک تو ہم نے لیا، دوسرا ہم نے نتیجہ لیا کہ اسم غیر المسمى. لیکن کون سا اسم غیر المسمى؟ وہ جو اس میں لفظی ہے. اولا اس میں وجودی بھی ہے یا نہیں؟ اس میں وجودی کے بارے میں بھی بحث پڑھیں گے. ممکن ہے کہ اس میں وجودی ایک جہے سے مغایرت رکھتا ہو، ایک جہے سے عینیت رکھتا ہو، اسے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیکن ہمارے پیش نظر حدیث کی روشنی میں ہے. یہاں پہ آپ ایک اور معنی دیکھ رہے ہیں، ان الاسماء صفات. اسماء کیا ہیں؟ صفات ہیں. کون سی صفات ہیں؟ وصف بها نفسہ، جن صفات کے ذریعے سے اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے. بالفاظ دیگر اسم پہلے ہوا یا صفت پہلے ہوئی؟ ان الاسماء صفات وصف بها نفسہ. یہ اسماء صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو متصف کیا ہے. متصف یعنی ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اسماء و صفات میں پہلے کیا چیز ہے؟ پہلے یہ تو اشارہ پہلے گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے. کیا ہے پہلے؟ صفات پہلے ہے نا. آپ قاتل پہلے ہوتا ہے یا قتل پہلے کرتا ہے؟ اسے قاتل پہلے کہتے ہیں یا قتل کرنے کے بعد قاتل کہتے ہیں؟ کاتب پہلے لکھتا ہے یا لکھنے سے پہلے کاتب کہہ دیتے ہیں؟ صفت سے اسم جو ہے نا وہ منتزع ہے. صفت ہوگی تو اسم ہوگا نا. درست ہے. اگر صفت نہیں ہے تو کہاں سے ہمارے پاس آئیں گی؟ صفات پہلے ہیں اور پھر کیا ہیں؟ اسماء ہیں. یہ تو ہر جگہ پہ اسی طریقے سے تینوں علوم میں، اور روایات اہل بیت علیہم السلام سے بھی. اس لیے میں نے عرض کیا اس جملے کو یہ تیسرا بڑا نتیجہ، ان الاسماء صفات. اسماء کی پیچھے حقیقت کیا ہے؟ صفات ہیں. کون سی صفات؟ جن سے خود اللہ نے اپنے آپ کو متصف فرمایا ہے. درست ہے. آپ اپنے عام زندگانی میں یہ ملاحظہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک ذات ایک عمل انجام دیتی ہے یا ایک صفت سے متصف ہوتی ہے تو اس صفت کے پیش نظر اس کا نام پڑ جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ عالم کسے کہتے ہیں؟ بچے کو عالم کہتے ہیں؟ جاہل کو عالم کہتے ہیں؟ علم کی صلاحیت ہے یا نہیں اس میں؟ لیکن کیوں نہیں اسے عالم کہہ رہے؟ کیونکہ ابھی صفت علم سے متصف نہیں ہے.
جب صفت علم سے متصف ہو جائے گا پھر کیا کہیں گے؟ عالم۔ آپ سارے حافظ ہیں یا نہیں؟ قوت کے اعتبار سے تو سب میں حفظ کی قوت ہے، لیکن جس نے حفظ کیا ہے اسے کیا کہیں گے؟ حافظ۔ اچھا اسی طرح سارے حاجی ہیں یا نہیں؟ جس نے حج کیا ہے وہ ہو جائے گا حاجی، درست ہے؟ بس صفت سے پہلے متصف ہوگا تو نام اس کا پڑے گا نا۔ اس مطلب پہ دقت کیجئے کہ ان الصفات ان الاسماء صفات، وہ جو اللہ ہے وہ بھی صفت سے ہی آیا ہے، جو نام اللہ ہے۔ نہیں، صفت کس سے متصف ہوتی ہے؟ ذات پہلے یا صفت؟ یقیناً ذات پہلے یا صفت۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے عام زندگانی میں؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ صفت پہلے یا ذات؟ صفات پہلے ہوتی ہیں، یعنی آپ پہلے ہیں یا آپ کا علم پہلے ہے؟ نام تیسرے مرحلے پر ہے، ذات ہے، صفات ہے، پھر اسماء ہیں، صحیح؟ عام زندگی میں بھی سوچا کریں اسے، کیونکہ پہلی دفعہ سوچنا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وإلا یہ بہت ابتدائی چیز ہے کہ ذات پہلے یا صفت؟ ہاں، صفت خود بھی ایک شے وجودی ہے، اگر شے وجودی نہ ہوتی تو کس طریقے سے اس کے ساتھ اتصاف ہوتا؟ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ بحث پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر صفات وجودیہ سے اللہ تعالیٰ کو متصف کیا جائے اور صفت کو اس کی غیر ذات مانا جائے تو کتنی ایسی صفات ہیں کہ جو قدیم کہلائیں گی اور کئی قسم کے الہ لازم آئیں گے، جیسے ادھر اسماء کے بارے میں کہا۔ اشاعرہ اور امامیہ میں یہی اختلاف ہے، امامیہ اس نظریے کے قائل ہیں اور اہل سنت و صوفیہ بھی اس نظریے کے قائل ہیں کہ ذات اور صفت عینیت اللہ کے مرحلے میں عینیت رکھتی ہیں۔ انسان کے لیے ہے یا نہیں یہ ایک اور بحث کریں گے، عرفان کیسے تشریح کرتا اور دیگر علوم کیسے تشریح کرتے ہیں، لیکن اللہ کی جو صفات وجودی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات وجودی حقیقی اور اس کی ذات عین ذات ہے، ادھر وجود میں دوئی نہیں ہے، ترکیب بھی نہیں ہے، اس کو اپنی جگہ پہ سمجھیں گے، لیکن اسے پہلے آپ سمجھ لیں کیونکہ یہ بالکل ابتدا ہے، ذات پھر صفات اور پھر اسماء، صحیح ہے؟ اتصاف ذات اور صفت کا جب اتصاف ہوتا ہے تو یہاں سے اسم ہمارے سامنے آتا ہے، اور اگر عرفان کی دنیا میں بات کریں تو ہر اسم کا مظہر ہے، ہر اسم کا کیا ہے؟ مظہر ہے۔ تجلی جو ہے وہ مختلف اقسام کی صورتوں میں سامنے آ جاتی ہے، اگرچہ مظہر بھی ایک مرتبہ تجلی ہے، لیکن یہ زبان جدا ہو جاتی ہے، ہم احادیث کی زبان میں ابھی رہیں تو بہتر ہے۔ بہرحال مظہر کیا ہے؟ ہر اسم کا مظہر ہے، یعنی ہر اسم ظہور کرتا ہے، وہ جو مقام ظہور ہے جہاں پہ وہ ظاہر ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مظہر۔ مظہر اس میں زمان ہے یا اس میں مکان ہے؟ اس میں زمان ہے، یعنی ظاہر ہونے کا وقت، زمانہ تو وہی ہوگا نا، ظاہر ہونے کا زمان، ظاہر ہونے کا وقت، یا محل، ظاہر ہونے کی جگہ، کون سا مطلب زیادہ سازگار ہے؟ ظاہر ہونے کا مقام یا ظاہر ہونے کا محل؟ محل اور مکان آگے اگلی بحث ہی ہماری یہ آ رہی ہے۔ محل اور مکان ایک ہے، صبح اور جہاں آپ سوتے ہیں دونوں ایک چیز ہے؟ زمانہ ہے نا، صبح و شام، دن رات۔ ہاں تو مظہر آیا زمان ظہور ہے یا محل ظہور ہے؟ زمان ظہور ہے یا محل ظہور ہے؟ تیسرا بھی ہو سکتا ہے مصدر میمی، یا نہیں ہو سکتا؟ مصدر میمی ہو تو کیا ہوگا؟ مصدر میمی ہوتا ہے اگر کسی کو مصادر نہیں آتے تو مصدر میمی بنا کے مصدر کا معنی لے لے۔ مصدر کا کیا معنی بنتا ہے؟ ظاہر ہونا، ظہور ہونا۔ ہونا اردو میں لگائیں تو مصدر بن جاتا ہے نا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ظاہر ہونا۔ ادھر ظاہر ہونا تو نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ان دو میں سے ایک ہے۔
زمان ظہور ہے یا مکان ظہور ہے؟ محل ظہور ہے، مکان بھی نہ کہیں، محل ظہور ہے۔ ہر اسم جو ہے نا وہ مظہر ہے اس کا، ہر اسم کا، صحیح ہے؟ وہ جو ہر اسم کا مظہر ہے وہ مظہر کیا ہے؟ مظہر یعنی محل ظہور ہے، نہ کہ زمان ظہور، صحیح ہے؟ یعنی محل ظہور کبھی ذات ہوتی ہے، ذات قبل از زمان اور مکان تھی مثلا، اگر قبل از زمان اور مکان تھی تو محل ذات تو ہوئی نا، وہ پھر ذات کی اولیت تو ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟ بہرحال زمانہ نہیں ہو سکتا، زمانہ گزر جاتا ہے، محل تو رہتا ہے نا، پھر بھی ذات تو پھر بھی مثلا نفس آپ کا قائم رہے گا، سورج چاند ستارے نہیں ہوں گے، آپ کا نفس تو قائم رہے گا یا نہیں رہے گا برزخ میں، پھر قیامت میں؟ تو بس اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے یا نہیں اس اسم کو۔ یہ وہ عرفان کا جو ایک مطلب تھا وہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسان بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہر وجود کی تدبیر اسم کے ذریعے سے کر رہے، وہ اسم اس کا رب ہے اور اللہ اس اسم کا بھی رب ہے، رب الارباب ہے، درست ہے؟ اس لیے کہ وہ جو اسم ہے یہ مظہر ہے، اس کے مظاہر ہیں۔ بہرحال یہ کلام دوبارہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں اور نتائجات ان 3 روایات سے اہم کلی نتائج چند لیں جو ہمیں آگے کے مباحث میں فائدہ دیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ زیادہ قریب کس کی تشریح ہمیں محسوس ہوتی ہے، علماء عقائد کی، علماء عقائد والمحدثین کہہ لیں۔ نمبر 2 علماء فلاسفہ، حکمت مطالعہ جیسے ہے، یا حکماء اسلامیین۔ نمبر 3 عرفاء اسلام، صحیح ہے؟ یا صوفیہ جو بزرگان صوفیہ ہیں، ہر صوفی نہیں، بزرگان صوفی، جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب میں بعض صوفیہ موجود تھے، اگرچہ صوفیوں کی مذمت پر مشتمل روایات ہیں، جیسا کہ فقہا کی مذمت میں بھی روایات ہیں، علماء کی مذمت میں بھی ہیں، متکلمین، مفسرین، محدثین، ان کی مذمت میں بھی احادیث ہیں، صوفیہ کی مذمت میں بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض صوفیہ جیسے بعض فقہا وہ اہل بیت علیہ السلام کے محافل میں اور اصحاب میں تھے، متکلمین بھی تھے، مفسرین بھی تھے، مؤرخین بھی تھے، اسی طرح سے بعض صوفیہ بھی تھے، زہاد اور عباد بھی تھے۔ یہ ہم نے نتیجہ لیا ان الاسماء صفات وصف بها نفسہ، کہ اسماء صفات ہیں جن سے اللہ نے متصف کیا ہے۔ بس عبادت کا مطلب ہو گیا، عبادت اسم اور معنی کی جائے شرک ہے، فقط اسم کی جائے کفر ہے، فقط معنی کی عبادت کریں عین توحید ہے، یہ ایک مطلب اخذ ہوا۔ نمبر 2 اس میں لفظی ہے تو وہ معنی ذہنی سے، معنی مفہومی سے کیا ہے؟ جدا ہے بلا شک و شبہ۔ ایک اس میں وجودی ہوتا ہے، اس میں وجودی اور ذات ایک ہی ہے یا نہیں، تو اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ ممکن ہے کہ ہم اس طرح سے کہہ سکیں ایک پہلو میں اتحاد ہے اور ایک جہت سے مغایرت ہے، لیکن ہم ابھی نہیں پڑھ رہے کیونکہ وہ حدیث کی دنیا میں ابھی ہمارے سامنے تشریح نہیں آ رہی۔ حدیث کی تشریح ہمارے پاس کیا آ رہی ہے؟ حدیث میں تشریح آ رہی ہے اسم غیر مسمى ہے، یعنی اس میں لفظی مسمى کا جدا ہے، درست ہے؟ اس میں لفظی اسم غیر المسمى ہے۔ نمبر 3 یہ والی بات کہ اسماء صفات ہیں جن سے اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور اللہ کی صفات کو اس کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے۔ اگلے باب پہ ہم منتقل ہوتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا استفادہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الکافی سے کریں گے، اور اس کے اوپر 5واں باب ختم ہو جائے گا۔ 6 باب کی آغاز کی ہم روایت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں کہ اسے آپ اگلے درس میں یاد کریں۔ صحیح سند یہ روایت غالباً ہے، سوائے یہ جو آخری راوی ہے عن ابی حمزہ بطائنی ظاہراً ہو سکتے ہیں، یہ اگر ابی حمزہ بطائنی نہیں ہے تو پھر یہ روایت ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ معتبر، لیکن ظاہراً ابی حمزہ بطائنی ہی ہیں۔ محمد بن یحییٰ یہ پہلے راوی ہیں، معتبر ہیں، ثقہ ہیں۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ ہیں یا بن خالد ہیں، دونوں ہی معتبر ہیں۔ حسن بن محبوب یہ اصحاب اجماع میں سے قرار باز نے دیا ہے، بزرگ صحابی ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں ابی حمزہ سے۔
ابھی حمزہ وہ شخص ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مہدویت کا اس نے اعلان کیا، امام رضا علیہ السلام کی امامت کا منکر ہو گیا۔ ابھی حمزہ کہتے ہیں کہ سأل نافع بن ازرق، نافع بن ازرق نے سوال کیا تھا۔ نافع بن ازرق جو ہے یہ ایک خارجی ہے جو امام تقی علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور مسائل پوچھ کے چلے جاتا تھا، صحیح ہے۔ نافع بن ازرق حروی، صحیح ہے، حروری یا غالباً ایک فرقہ بھی ہے خوارج کا، بہرحال خارجی ہے یہ ابا جعفر، ادھر ابا جعفر سے مراد امام تقی علیہ السلام ہے، کیونکہ 12 ائمہ علیہ السلام میں ابا جعفر کتنے ائمہ کی کنیت ہے؟ 4 کی یا 3 کی؟ 2 کی ہے اصل، یہ صحیح ہے، امام باقر علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام، ابا جعفر نام نہیں ہے، کنیت۔ فقال، امام باقر علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام فرماتے نہیں، نافع نے امام تقی علیہ السلام سے کیا سوال کیا؟ اخبرنی عن اللہ، اللہ کے بارے میں مجھے بتائیں، متی کانا، کب تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، صحیح ہے، کب ہے، کب سے ہے اللہ؟ ایک ہے کہاں ہے، ایک ہے کب سے ہے۔ ابھی تو ہے یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن کب سے ہے؟ متی کانا، کب سے ہے وہ؟ فقال متی لم یکن، کب نہیں تھا، حتی اخبرک متی کانا، یہاں تک کہ میں تمہیں خبر دوں کہ کب سے تھا، کب نہیں تھا یہ تم مجھے بتاؤ تاکہ میں یہ بتاؤں کہ کب سے ہے وہ۔ تو اس نے پھر فرمایا امام نے، سبحان من لم یزل، پاک اور منزہ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے، ولا یزال اور ہمیشہ رہے گی، فردن صمدن، فرد ہے یعنی تنہا، صمد ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے کوئی اپنی زوجہ اختیار کی ہے، صاحبۃ ولا ولدا، اور نہ کوئی اس کی اولاد، یعنی وہ محتاج نہیں ہے، جز اس کا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس روایت ہے، اس باب کی روایات دلچسپ ہیں۔ ایک اسی طریقے سے اہل سیر و سلوک کی کتب میں بھی روایت آئی ہے، اور وہاں سے ہماری کتب میں بھی بعض محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ ہمارا خدا جب کچھ نہیں تھا تو خدا کہاں تھا، صحیح ہے، کہاں کا، اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عما میں تھا، عما کہتے ہیں نابینا کو، کچھ پتہ نہ لگے، یعنی ایک ایسی جگہ جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں لگا۔ یہ ایک مقام کی طرف اشارہ ہے عرفاء کے مطابق، یعنی وہ مقام جس کی خبر اللہ کے علاوہ کسی ذات کو نہیں ہے، صرف ذات الہی سے مختص ہے۔ حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ اس کو روایات نے ایک اور طرح سے بیان کیا کہ کلمات مثلا 73 ہیں، 72 کا علم اللہ نے دیا ہے، ایک کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، صحیح۔ مثلا حروف میں بھی اس طرح سے ہے کہ مثلا جو آدم علیہ السلام تھے 25 حروف یا 32 کلمات تھے ان کے پاس، ہمارے پاس 72 کلمات ہیں، اور ایک اللہ نے مختص رکھا ہے۔ کوئی بھی تشریح آپ کر سکتے ہیں، اپنی جگہ پہ دیکھیں گے، لیکن بات مکمل کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے عما کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر بھی ہوا ہے نیچے بھی ہوا ہے، دائیں بھی بائیں بھی، یعنی اوپر دیکھیں تب وہ بھی ہوا ہے، یعنی ہوا یعنی خلا، کچھ پتہ نہیں لگتا نا۔ اس اب عرابی کو کیسے سمجھائیں؟ عرابی کو سمجھانے کے لیے یہ بات بیان کی کہ اس کے مافوق بھی ہوا ان وما کانا تحتہ ہوا ان، اور جو اس کے نیچے ہے وہ بھی کیا ہے، ہوا ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی خبر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سن کے وہ چلا گیا۔ تو یہ والا سوال غرض یہ کہ قدیمی سوال ہے۔ فہم ائمہ اطہار علیہ السلام نے قدر عقول الناس چونکہ بات کرتے تھے، لوگوں کی عقلوں کی مقدار کے مطابق ائمہ اطہار علیہ السلام چونکہ بات کیا کرتے تھے، لہٰذا جوابات مختلف ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک جواب آپ نے سن لیا، اسے کہتے ہیں جواب نقضی، اسے جواب نقضی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے بیان اس کے لیے کیا، بعد میں کیا جواب حلی جواب، لم یزل ولا یزال، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، صحیح ہے، زائل ہونے والی ذات نہیں ہے وہ۔ لیکن امام نے جواب نقضی اسے کیا کہا،
اس نے کہا متا کانا، متا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کب. آئینہ کا ترجمہ کہاں. متا کانا کب سے ہے وہ. امام نے کیا فرمایا؟ کب نہیں تھا جو تم مجھ سے پوچھو کب سے ہے، وہ وقت ذرا بتاؤ کب نہیں تھا، وہ تم مورد لے آؤ تو پھر تمہارا سوال بنتا ہے. یہ آپ کے پاس روایت کا آ گیا ایک تذکرہ. انشاءاللہ تعالی ہم اس باب کی روایات کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے کہ اس روایت کو آپ یاد کر کے بھی آئیں. اور اس باب میں احادیث بھی ہمارے پاس تقریباً 8 حدیثیں ہیں، 8 حدیثیں اس باب میں ہیں. تیزی سے ایک دو نکات خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے، تاکہ ہمارے پاس جو تشریح ہم نے پڑھی ہے اس کی ایک تصدیق اس کتاب کی روشنی میں ہو جائے. ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا تھا من عبد اللہ بالتوہم. توہم سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ توہم یا اعتقاد مرجوح کو کہتے ہیں، یعنی گمان کو. صحیح ہے، گمان سے اوپر شک ہوتا ہے، شک سے اوپر ظن ہوتا ہے، اور ظن سے اوپر یقین. یا توہم کہتے ہیں اسی کو، گمان کو. تو یہاں پہ گمان کی جس نے بھی عبادت کی بلا شک و شبہ وہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور ادھر توہم سے مراد ممکن ہے کہ ہم اس کا تصور ذہنی بھی لے سکیں، جو عقلی طور پہ یا خیالی طور پہ اس نے تصور کیا ہے. جو اپنے تصور کی عبادت کرے گا وہ بھی باطل ہے. یہ ایک مطلب ذکر ہو گیا. اچھا، اس کے بعد بیان یہ کرتے ہیں کہ اگلی حدیث کے اوپر آ جائیں. اگلی حدیث میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تنازل کا مسئلہ ہے نا، تنازل بہی اعداءنا. تنازل کا مسئلہ یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ مناظرہ کرنا. ضب عنہم من فضلہ فضلا اے غلبہ، دشمن کے اوپر اپنے مد مقابل کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرنا. الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ میل والعدول عن الشیء، کسی شے سے رخ پھیر لینا. یہ انہوں نے ذکر کیے چند اقوال. اللہ کے مشتق معنی جو ہیں آپ جان چکے ہیں کہ ہم نے تفصیل سے گزشتہ درس میں اللہ کے لغوی مطلب کو ملاحظہ کیا تھا. اسی میں پھر آگے ایک ذکر کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی صفات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقام کے اوپر پڑھیں گے. اللہ کے بارے میں وہی مختلف انہوں نے بھی لغوی بحث کرتے ہوئے احتمال دیے ہیں کہ الہا سے ہے یا ولہا سے ہے. یہی ہم نے پڑھا تھا نا، یا لیا ہا سے ہے. تو یہ انہوں نے اس میں یہ بات بھی ذکر کی ہے. اور پھر اس کی تشریح انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ یہ جو عبادت کی 3 قسمیں ہیں اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اسماء اور صفات کے حوالے سے بحث انہوں نے ذکر کی، وہ اسی طریقے سے دقیق بحث ہے کہ آگے جب ہم پڑھیں گے اسی وقت آپ کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا. حدیث نمبر 3 کی تشریح انہوں نے بہت مختصر سی کی اور یہ ذکر کیا کہ اسم اور صفت میں فرق ہے، اور وہی فرق ہے کہ جو مرکب اور بسیط میں ہے. اور کتاب العقل میں کہتے ہیں ہم یہ مطلب تفصیلی ذکر کر چکے ہیں بالکل ابتدائی کتاب میں. پھر ایک اور ذکر انہوں نے کیا کہ ہمارے پاس ماہیات کی اقسام آتی ہیں، وہ اقسام اس وقت آپ کی خدمت میں نہیں بیان کی جا سکتی. اور اسی کے اوپر انہوں نے حدیث نمبر 3 کا اختتام کیا ہے. خلاصہ کلام کہ ہم باب المعبود میں 3 حدیثیں ہیں. ان 3 حدیثوں میں زیادہ استفادہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے نہیں کر سکے، کیونکہ اسماء و صفات کے عنوان سے انہوں نے زیادہ ذکر کیا ہے، اور وہ تذکرہ اپنی ہی جگہ پر بحث کریں گے قبل از وقت ہے، کیونکہ اس میں کئی درس ہمارے گزر جائیں گے. انشاءاللہ حدیث اول باب الکون والمکان ہے. دلچسپ یہ بحث ہے کیونکہ زمان اور مکان فلسفی طور پہ اور آج کے دور میں سائنسی طور پہ کافی قریب اس کی تشریحات آ گئی ہیں. اس لیے آج کے دور کا جو بندہ ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکتا ہے. اگلے درس میں اس بحث میں انشاءاللہ وارد ہوں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.